سینیٹر عرفان صدیقی جو کہ دیرینہ ساتھی ہیں نواز شریف کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سینیٹر صاحب شکریہ وقت کا۔ بالآخر جا رہے ہیں نواز شریف پاکستان 4 سال کے بعد، کیا ایسا ہوا کہ وہ واپس جا رہے ہیں؟ جی کچھ نہیں ہوا، وہ ظاہر ہے کہ اپنے علاج کے حوالے سے طویل علاج ان کا رہا ہے، اور جو ملک کے حالات تھے، جس طرح ان پہ حاشیہ تنگ کر دیا گیا تھا، جو عدالتوں کا رویہ تھا، اس ساری صورتحال میں وہ ملک نہیں جا سکے۔ اب جبکہ ڈاکٹروں نے انہیں اجازت دی ہے، وہ ملک جا رہے ہیں، کوئی ایسی بڑی تبدیلی نہیں ہے، انہیں پاکستان جانا تھا اور وہ جا رہے ہیں۔ تو کیا انصاف کے پلڑے برابر ہو گئے ہیں جو مسلم لیگ نون مطالبہ کرتی تھی؟ انصاف کے پلڑے برابر ہوں یا نہ ہوں، یہ بات کی بات ہے۔ ہی ہیز ٹو گو ٹو ہز کنٹری۔ وہ پہلے بھی جیل گئے ہیں، پہلے بھی غلط فیصلوں کے کوڑے ان کی پشت پہ برستے رہے ہیں۔ اب کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے، تو خدشات کی وجہ سے اپنے ملک سے دور تو نہیں رہ سکتا۔ آپ کی سابق اتحادی جماعت تو کہتی ہے کہ وہ لاڈلے کی صورت میں آ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انصاف کے پلڑے برابر نہیں ہیں۔ وہ اتحادی جماعتیں جو مرضی کہتی رہیں، اتحادی جماعتیں جب الیکشن موڈ میں جاتی ہیں تو وہ اس طرح کی باتیں کرتی رہتی ہیں، کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ وہ اور بھی بہت کچھ سنیں گے آپ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ملک نہ جائیں۔ کوئی لاڈلے کا تانا دے تو وہ باہر بیٹھ جائیں۔ تو اب 4 سال کے بعد نواز شریف جا رہے ہیں، کیا نئی بات، نیا کیا بیانیہ لے کے جائیں گے؟ جو بیانیہ نہیں ہے، 90 سے نواز شریف کا ایک ہی بیانیہ ہے: ملک ترقی کرے، شاہراہیں بنے، موٹر ویز بنے، کارخانے لگیں، بجلی کی پیداوار ہو، توانائی کے بحران دور ہوں، دہشت گردی دور ہو، روزگار کے مواقع پیدا ہوں۔ یہ بیانیہ ہے نواز شریف کا ہمیشہ سے۔ اور ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو تھا، احتساب کا جو بیانیہ انہوں نے لندن میں دیا تھا، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بدستور قائم ہے۔ ووٹ کو عزت دو کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ووٹ جس کو دیتے ہیں وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، اور اس کو اختیار کلی ہونا چاہیے ملک چلانے کا۔ رکھنے نہیں پڑنے چاہیے، رکاوٹیں نہیں پڑنی چاہیے، پروجیکٹ نہیں بننے چاہیے۔ تو سینٹر اس نظریے پہ وہ قائم ہے۔ سینٹر صاحب جو لندن میں انہوں نے بیان کیا تھا کہ وہ سابق آرمی چیف اور سابق چیف جسٹس کا احتساب کریں گے، وہ اب بھی موجود ہے یا اس میں کوئی نظر وہ آج بتائیں گے اپنے، میرا خیال ہے جلسے کا موضوع ہوں، جلسے میں اس پہ بات جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اگر وہ کرنا چاہیں گے تو کریں گے۔ تو ابھی وہاں وہ ان کا یہ مین جو نکات ہیں ان میں یہ احتساب کا بیانیہ شامل ہو۔ مین نکات یہ ہیں کہ عوام مہنگائی کی، بجلی کے بلوں کی، فاقہ کشی کی، غربت کی، بے روزگاری کی چکی میں پس رہے۔ آگ لگی ہوئی ہے گھر کو، اس آگ کو پہلے بجھانا ہے، پھر دیکھنا ہے کہ کیا کریں۔ تو سوال یہ کیا جاتا ہے کہ نواز شریف کے پاس ایسا کیا فارمولہ ہے جو انہوں نے اپنے بھائی کو نہیں دیا اپنی 16 ماہ کی حکومت میں، جو اب جا کے وہ تبدیل نہیں لے آئی؟ 16 مہینے میں ان کے بھائی کی حکومت نہیں تھی، 16 جماعتوں کی حکومت۔ تو اسلام آباد کیوں جا رہے ہیں؟ ان کا استقبال تو لاہور میں ہو رہا ہے۔ اسلام آباد ہی کا پروگرام تھا ان کا، ٹیکنیکل وجوہات سے، عدالتی وجوہات کی وجہ سے، اور وہ اس پروگرام کے مطابق جا رہے ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، بہت شکریہ آپ کا وائس آف امریکہ کو وقت دینے کا۔